بسم اللہ الرحمن الرحیم شرحمیات عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع وهي خمسة احرف لم ولما ولام الامر وللنهي وان للشرط والجزاء فلم تجعل المضارع ماضيا منفيا مثل لم يضرب بمعنى ما ضرب ولما مثل لم لكنها مختصة بالاستغراق مثل لما يضرب زيد اي ما ضرب زيد في شيء من الازمنة الماضية ولام الامر وهي لطلب الفعل اما عن الفاعل الغائب مثل ليضرب او عن الفاعل المتكلم مثل لأضرب ولنضرب او عن المفعول الغائب مثل ليضرب او عن المفعول المخاطب مثل لتضرب او عن المفعول المتكلم مثل لأضرب ولنضرب۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیب اور ساتھ ہی ترکیبی قواعد ہیں۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع۔ تو النوع السادس جو ہے یہ دونوں معرفہ ہیں اور اسم میں کیونکہ ان کے شروع میں الف لام ہے تو لہٰذا یہ بنیں گے موصوف صفت، لیکن موصوف صفت مل کر یعنی النوع یہ موصوف السادس جو ہے یہ صفت بن جائے گا۔ تو موصوف صفت مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے حروف اور جو نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کے کوئی قسم میں نہیں پائی جا رہی۔ اب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو اس وقت مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا النوع السادس موصوف صفت مل کر مبتدا آگے حروف یہ خبر ہے لیکن اس کا ما بعد بھی آ رہے ہیں کلمے تو اس کے ساتھ اس کو ملا کر بنائیں گے۔ اور اس کے بعد ہے تجزم اور یہ ہے فعل۔ تو اب نکرہ کے بعد جملہ آ گیا کیونکہ فعل بھی جملہ ہی ہوتا ہے۔ تو نکرہ کے بعد جملہ آ گیا تو کہتا یہ تھا جب نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو موصوف صفت بنتے ہیں کیونکہ جو جملہ ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب حروف جو ہے یہ موصوف بن جائے گا، آگے تجزم یہ فعل بن جائے گا، لیکن یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے۔ تو اس کا فاعل جو ہے اس کے اندر ہے وہ ہے ہیا ضمیر جو راجع بسوئے موصوف ہے اور اس کا فاعل ہے۔ اور اس کے بعد الفعل المضارع تو اب یہ دونوں اسم ہے، دونوں معرفہ ہیں کیونکہ ان کے شروع میں الف لام آ رہا ہے تو لہٰذا ان کو موصوف صفت بنائیں گے کہ الفعل یہ موصوف ہے، المضارع جو ہے یہ صفت ہے۔ تو موصوف صفت مل کر جو ہے یہ تجزم کا بن جائے گا مفعول بھی کیونکہ دیگر جو ہے یہ منصوبات یہاں نہیں پائے جا رہے تو اس لیے بظاہر وہ صورت یہاں نظر نہیں آ رہی تو اس لیے یہ مفعول بھی بنے گا۔ تو فعل فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پیچھے صفت تھا، پیچھے موصوف تھا تو اس کی بن جائے گا صفت۔ تو موصوف صفت مل کر پیچھے مبتدا بنایا تھا تو اس کی بن جائے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے وَهِيَ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہیا تو اس حوالے سے قاعدہ اس کو کیا بنائیں گے تو اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد خمسہ نکرہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی قاعدہ کہہ سکتے چل رہا ہے کہ جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے وہ اکثر طور پر جو ہے وہ مبتدا بنتی ہے۔ تو یہاں پر ہیا جو ہے یہ مبتدا ہے، اگر خمسۃ احرف جو آ رہا ہے تو یہاں سے 3 سے لے کر جو ہوتا ہے یہاں خمسہ تو یہ ممیز مضاف احرف جو ہے یہ تمجیز مضاف الیہ ہے کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک جو ہوتے ہیں یہ خلاف قیاس استعمال ہوتے ہیں اور پھر یہ اس میں عدد جو خلاف قیاس اور ان کی تمجیز بعد بھی آ سکتی ہے، پہلے بھی اگر بعد میں اس وقت مضاف الیہ کی صورت میں ہوگی۔ تو یہاں پر اس کی بعد جو تمجیز آ رہی ہے وہ ہے احرف اور وہ جمع مجرور ہوتی ہے، چاہے پہلے آئے بعد میں آئے وہ جمع مجرور ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ خمسہ تو یہ ممیز مضاف احرف یہ تمجیز مضاف الیہ، ممیز مضاف تمجیز مضاف الیہ سے مل کر پیچھے بن جائے گا یہ مبتدا بنایا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے جملہ لم ولما ولام الامر وللنہی وان للشرط والجزاء تو یہاں پر جو ہے قاعدہ یہ چل رہا ہے کہ جب ایک چیز کا 2 مرتبہ ذکر ہو، پہلے اجمالی ہو پھر اس کے بعد تفصیلی ہو تو وہاں پر جو ہے کئی ترکیبی احتمال موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اجمالی جو چیز تھی وہ تھا خمسۃ احرف، آگے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، یعنی 5 حرف ہے کون کون سے ہیں؟ لم ولما لام امر لائے نہیں اور ان جو شرط اور جزا کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اس کے آگے تفصیل آ رہی ہے تو لہٰذا اب اس کی جو یہاں پر جو ہے یہ کئی ترکیبی احتمال ہے۔ تو پہلا جو ترکیبی احتمال ہے وہ یہ ہے کہ مبدل منہ بدل والا، لیکن مبدل منہ جب بدل یعنی جو اجمالی چیز ہے اس سے اس کو بنایا جائے جو ہے یہ مبدل منہ، آگے جو تفصیلی چیز ہے اس کو بدل بنایا جائے، لیکن پھر اس کے اندر بھی آگے بدل بنانے کی پھر آگے 2 ہوتے ہیں کہ
اجمالی چیز جو ہے مضاف الیہ کی صورت میں ہے تو وہاں پر پھر بدل جو ہے یہ مضاف سے بھی بن سکتا ہے، یعنی آگے جو تفصیل آ رہی ہے وہ جو ہے مضاف سے بھی بدل بن سکتی ہے اور مضاف الیہ سے، یعنی یہاں پر خمسۃ سے بھی یہ لم ولما یا ساری جو تفصیل آ رہی ہے یہ ساری بدل بن سکتی ہے اور احرف سے بھی بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس صورت میں پھر جو لم ولما لام امر کا خمسۃ احرف کے ساتھ تعلق ہو جائے گا اور یہ مبدل منہ بدل مل کر خبر بن جائیں گے۔ اور دوسری جو ترکیبی احتمال ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو جو ہے یعنی فعل محذوف کا جو ہے یہ بنا دیا جائے مفعول بھی عطف کی صورت میں، یعنی لام جو ہے یہ معطوف مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ، اس طرح آگے معطوف اول مراد لفظ ثانی ثالث سارا مل کر جو ہے یہ بن جائے گا، جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، یہ تمام معطوفات بن جائیں گے اور معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جو ہے یہ یعنی فعل کا بن جائے گا مفعول بھی، پھر مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو تیسری ترکیبی احتمال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کو خبر بنایا جائے اور مبتدا ان کا نکالا جائے، لیکن مبتدا نکالنے کے اندر بھی دو احتمال ہیں کہ جو ہے یہ کب جو ہے یہ نکالیں گے احدھا اور کب جو ہے یہ احدہما یا بعضھا نکالیں گے۔ تو اس حوالے سے کہنا یہ ہے کہ اگر پیچھے جتنی بھی اجمالی چیز ہو آگے اتنی اس کی آگے تفصیل آ جائے تو پھر ہر جو ہے یہ نکالتے ہیں، پھر احدھا ثانیھا ثالثھا نکالتے ہیں، یعنی جب اجمالی چیز دو نہ ہو اور آگے تفصیلی چیز بھی دو نہ ہو تو اس وقت ہے، یعنی اجمالی چیز دو یا دو سے زیادہ ہو تو اس وقت یہ پھر احدھا ثانی نکالتے ہیں اور آگے جو تفصیلی چیز بھی اتنی آ رہی ہو۔ لیکن اگر دو ہوں اور اس کے بعد دو ہی آ رہے ہوں تو پھر احدہما ثانیہما نکالتے ہیں، لیکن اجمالی چیز جو ہے یہ ذکر آ گئی لیکن تفصیلی چیز اتنی ذکر نہ ہو جتنی اجمالی تھی، کمی پیشی ہو جائے، یعنی دو ہو تین چار ہو پانچ اتنی نہ ہو تو اس وقت پھر بعض ہوا نکالتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہیا بھی نکال سکتے ہیں، ان کو خبر اور ہیا یہ مبتدا بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے یہ لم لما یہ تفصیلی چیز آ رہی ہے ان کو بنا دیا جائے، جو ہے یہ مبتدا مؤخر بنا دیا جائے، ان کی خبر بنا دیا جائے منہا محذوف ہے۔ یہ تین ترکیبی احتمال ہے۔ تو ہم جو ہے یہ مبدل منہ بدل والی کر لیتے ہیں کہ خمسۃ احرف یہ بن جائے گا مضاف مل کر جو ہے مبدل منہ بن جائے گا، لم جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر معطوف اول اور مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ لما یہ مراد لفظ ہو کر معطوف اول، لام الامر یہ مضاف مل کر جو ہے یہ بن جائے گا معطوف ثانی، ولنہی یہ بھی مضاف مل کر یہ ثالث بن جائے گا، اور ان جو ہے یہ بن جائے گا ذوالحال یعنی مراد لفظ ہو کر ذوالحال، کیونکہ درمیان کلام میں جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو پھر ذوالحال حال والی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر ان کو جب مراد لفظ کہا تو یہ بطور علم ہو گیا معرفہ ہو گیا، تو اس لیے اس کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں تو ذوالحال حال والی ہوگی۔ تو ان جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر ذوالحال لام جار للشرطی جو ہے یہ اس کے بعد ہے واو عاطفہ آ رہے تو لہٰذا اس کا ماقبل یہ معطوف علیہ ہوگا، اور واو عاطفہ الجزائی یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃً کے، اور ثابتۃً اس میں فاعل اس میں ہیا ضمیر جو ہے یہ بن جائے گا فاعل، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ بن جائے گا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ معطوف رابع بن جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب اس کو بنائے خمسۃ سے مبدل منہ بنائے، اگر احرف سے بنایا تو اس وقت ثابتہ جو ہے یہ نکالیں گے، تو اس وقت جو ہے یہ ثابتۃً نہیں نکالیں گے، یعنی دونوں سے بدل بنا سکتے ہیں، احرف سے بھی بنا سکتے ہیں اور خمسۃ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اب یہ تمام اپنے معطوفات سے مل کر یہ پیچھے مبدل منہ تھا اس کا بدل مبدل منہ بدل سے مل کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے فَلَمْ تَجْعَلُ الْمُضَارِعَ ماضِيًا مَنْفِيًا، تو یہاں پر یہ اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے یہ فا تفصیلیہ ہے، کیونکہ پیچھے جو حروف تھے ان کو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا تھا، آگے پھر ان کی آگے تفصیل شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے فا تفصیلیہ ہے۔ تو لم جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کا مابعد دے کر بنائیں گے، اس کے بعد جملہ ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ جب معرفہ کے بعد جملہ آ جائے یا معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر لم کو جب مراد لفظ کہا تھا یہ معرفہ بن گیا اور اس کے بعد جملہ آ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کے بعد جملہ اور نکرہ آ جائے، تو اب لم جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مبتدا بن جائے گا، تجعلو یہ فعل ہے اور یہ ان صیغوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہیا ضمیر ہے، اگر مضارع جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے، اگر ماضیًا جو آ رہا ہے یہ بن جائے گا جو ہے یہ موصوف ہے، منفیًا یہ اسم مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے
اس کا نائب الفاعل ہے، اور یہ شبہ جملہ صفت مخصوص مل کر یہ مفعول بھی ثانی ہے، کیونکہ تجعل ان صیغوں میں سے ہے کہ افعال تسخیر میں سے ہے کہ جو کہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، یعنی اصل میں مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، تو یہ دو مفعولوں کو یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان دونوں کو مفعول بھی بنا دیتا ہے، تو اس لیے پہلا جو مفعول بھی ہوگا المضارع اور دوسرا مفعول بھی ثانی ہوگا۔ اب یہ مل کا جملہ فعل یا خبریہ صغرا ہو کر پیچھے مبتدا تھا تو اس کی خبر اب یہ جملہ اسمیہ کبریٰ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے مثل لم یضرب بمعنی ما ضرب، تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ مثل جو ہے یہ مراد لفظ ہو، مثل جو ہے مضاف ہے، اگر لم یضرب یہ مراد لفظ ہو کر یہ ذوالحال ہے آگے، کیونکہ جب مراد لفظ کہا تو گویا کہ یہ معرفہ بن گیا، اور اس کے بعد جار مجرور ہے، قاعدہ یہ ہے کہ درمیانے کلام میں معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ذوالحال حال والی ترکیب ہوتی ہے، تو لم یضرب جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر ذوالحال بن جائے گا، اور اس کے بعد جار با جو ہے یہ جار ہے، معنا جو ہے یہ مضاف ہے، آگے ما ضرب یہ مراد لفظ ہو کر یہ بن جائے گا مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا ظرف مستقر ثابتن کے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر حال ذوالحال حال مل کر مثل کا مضاف الیہ، اب مثل اپنے مضاف الیہ سے خبر مثالو کی، اور وہ مضاف مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد الگ الگ ترکیب وہ کر لیتے ہیں کہ لم یضرب فعل اس میں ہوا اس کا فاعل یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعل خبریہ ہو جائے گا، ما ضرب فعل اس میں ہوا اس کا فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ولما مثل لم، تو یہاں پر بھی واو جو آ رہی اس کے اندر دو احتمال ہے کہ یہ واو استنافیہ بھی ہو سکتی ہے اور عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، اور لما جو ہے یہ مضاف یہ لما جو ہے یہ اس کو کیا بنائے گی، اس کا ما بعد دے کر بنائے گی، اس کے بعد مثل جو ہے یہ نکرہ ہے، تو یہ لما جب مراد لفظ اس کو کہیں گے تو یہ معرفہ بن گیا، یعنی بطور علم کے ہو گیا، تو یہ معرفہ کے بعد نکرہ ہے تو مبتدا اور خبر میں ترکیب ہوتی ہے، تو یہاں پر لما جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مبتدا، مثل جو ہے یہ مضاف ہے، آگے لم جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے لکنھا مختصۃ بالاستغراق، تو یہاں پر لکنہ جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، تو یہاں پر لکنہ حرف مشبہ بالفعل ہا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے، مختصۃ اس سے مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا یا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، با جار استغراق یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لا کیونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے، اب یہ مل کر خبر ہے، اب فعل جو حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے جملہ ہے مثل لما یضرب زید ای ما ضرب زید فی شیء من الازمنۃ الماضیۃ، تو اس کی پہلی ترکیب وہ کر لیتے ہیں کہ مثل جو ہے یہ مضاف ہے، آگے لما یضرب زید جو آ رہا ہے یہ معطوف علیہ یا مبدل منہ ہے، اور اس کے بعد یہ حرف تفسیر ہے، کیونکہ یہ تفسیر کا قاعدہ یہ تھا کہ یہ مفرد کی مفرد کے ساتھ تفسیر کرتا ہے، کیونکہ لم یضرب زید کو مجبوراً جو ہے یہ مفرد کی طویل میں کیا گیا، کیونکہ مثل جو ہوتا ہے یہ جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتا بلکہ یہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو لہٰذا لم یضرب زید یہ مفرد گویا کہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے ما ضرب زید فی شیء اس کو بھی مجبوراً مفرد کی طویل میں کرنا پڑے گا سارے کو، تو اب یہ مفرد ہو گیا، تو جب مفرد کی مفرد کے ساتھ تفسیر کی جاتی ہے یعنی ای کرتا تو اس وقت دو ترکیبی احتمال ہوتے ہیں، مبدل من اور بدل والی معطوف علیہ مبین والی، تو یہاں پر لم یضرب زید جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر معطوف علیہ یا مبدل من، ای حرف تفسیر ما ضرب زید فی شیء من الازمنۃ الماضیۃ یہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ بدل یا جو ہے یہ عطف بیان، اب یہ مل کر یہ مثل کا مضاف الیہ مثل اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بان خبر مثالو کی، اور وہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد الگ الگ کر لیتے ہیں کہ لما فعل جو ہے لما جو ہے حرف جازم ہے، یضرب فعل ہے اور زید اس کا فاعل یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ما ضرب زید، تو زید ضرب یہ ان فعلوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، اس کا فاعل ہے، اس کے بعد زید آ رہے ہیں آگے، اس کے بعد فی جار شیء جو ہے یہ موصوف ہے، کیونکہ کہتا یہ تھا کہ درمیانے کلام نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہاں پر موصوف صفت والی ترکیب ہوتی، تو شیء یہ موصوف ہے، من جو ہے یہ جار ازمیت الماضیۃ یہ دونوں اسم ہے، دونوں معرفہ ہیں، کیونکہ ان کی شروع میں الف لام ہے تو لہٰذا ان کو موصوف صفت بنائیں گے، الماضیہ جو ہے یہ موصوف بن جائے گا، تو آگے الماضیہ پر الف لام بمعنی جو ہے اللہ تی ہے، تو آگے الماضیہ اسم فاعل اسم ہی ضمیر اس کا فاعل شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ صلہ موصول اپنی صلہ سے مل کر پیچھے موصوف تھا تو اس کی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر جار کا موجود جار مجرور مل کر یہ بن جائے ظرف مستقر بنے گا ثابتین کے، کیونکہ پیچھے شین تھا تو اس کے حساب سے پھر ثابتین نکالنا، کیونکہ
مطابقت اعراب کی ہونا ضروری ہے، تو مصوص صدر میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ تو اب ثابت اسم فاعل اسم وزن اس کا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت مصوص مل کر یہ پیچھے جار تھا فی اس کا مجرور جار مجرور مل کر یہ داربا کا ظرف لاغ بن جائے گا اور یہ فعل فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جملہ ہے ولام الامر وہی لطلب الفعل اما عن الفاعل غائبی سے لے کر آگے آ رہا ہے وعن المفعول المتکلمی، تو یہاں تک یہ پوری ترکیب ہوگی اور جو مثالیں ان کی الگ ہوگی اور اس جملے کی الگ ہوگی ترکیب۔ تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے تو یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی یہ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد لام الامری یہ مدام مل کر اس کو کیا بنائیں گے، کیونکہ جب مدام ملایا تو یہ بانے مورا بالاضافہ یعنی گویا کہ یہ بن گیا معرفہ، اور اس کو کیا بنائیں گے اور اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد واو ہے تو یہ واو ہے اور اس کے بعد معرفہ ہے ہیا ہے، تو یہ دو جو ہے یہ جملوں کے یعنی دو معرفہ کے درمیان آ گئی، تو اس حوالے سے پیچھے بھی جو ہے یہ اس طرح کی ترکیب گزر گئی ہے کہ جب دو معرفہ کے بعد جو واو آ جاتی ہے اس کے اندر ویسے تو 4 احتمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر 3 احتمال ہیں کہ یہ واو اعتراضیہ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور حالیہ بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو زیادہ والی جو ہے یہ واو جو زیادہ ہوگی اور لام الامری جو ہے یہ مدام مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، کیونکہ اور اس کے بعد جو ہے ہیا جو آ رہی یہ بھی مبتدا ثانی بن جائے گا، کیونکہ یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور ہے تو یہ بن جائے گا جو ہے یہ مبتدا ثانی، لام جار ہے طلبی مصدر مضاف ہے ان الفاعل فعل جو ہے یہ بن جائے گا جو ہے مضاف الیہ۔ آگے اما جو ہے یہ تردیدیہ ہے، حرف تردیدیہ ہے، کیونکہ اس کو اما پڑھا جا رہا ہے اما نہیں پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد او ہے یا اما ایک اور آتا تو اس وقت اس کو اما پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد فا آ جائے تو اس وقت اس کو اما پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ اما جو اور اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا کہ اما کے بعد جو ہوگا وہ ہوتا ہے معطوف علیہ، اور جو او کے بعد ہوتا ہے یعنی اس کے بعد او آ رہا ہو یعنی جو اما ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں حرف تردید، اور اس کے بعد اما ایک جو آ رہا ہے وہ ہوتا ہے حرف عطف یعنی وہ اما آتا جو، تو وہاں پر جو اما ہوتا ہے وہ حرف عطف ہوتا ہے، تو یہاں پر یعنی اما جو ہے یہ حرف تردید ہے۔ تو آگے ان جار ان الفاعل الغائبی یہ دونوں معرفہ دونوں اسم ہے تو لہٰذا یہ موصوف بنیں گے، تو الفاعلی یہ موصوف ہے، الغائبی جو ہے یہ صفت ہے، تو صفت ہے ڈراک نہیں بنائے کیونکہ یہ صیغہ صفت ہے اور اس کے اندر ضمیر ہے، تو وہ مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اسمیہ کو صفت موصوف مل کر جو ہے یہ پیچھے جاتا ہے اس کا مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ اما کا جو ہوتا ہے ما بعد اس کو معطوف علیہ بولتے ہیں، اور پہلا جو اما ہوتا ہے اس کے بعد جو او آ رہے یا دوسرا اما ہوتا ہے اور اس کا ما بعد جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں معطوف ہے، تو یہاں پر اس کے بعد آ رہے او حرف عطف ہے، اور عن الفاعل متکلم اسی کی بھی اسی طرح ہی ساری ترکیب ہوگی سیم اسی طرح ہی ساری ہے، تو یہ معطوف اول بن جائے گا، اور اس کے بعد او عن المفعول الغائب اس کی بھی اسی طرح ہی ترکیب یہ ثانی بن جائے گا، او عن المفعول مخاطبی اور اس کی بھی اسی طرح یہ ثالث بن جائے گا، اور المفعول المتکلم یہ رابع بن جائے گا، اور یہ تمام اپنے معطوفات سے مل کر جو ہے یعنی معطوف علیہ پر تمام معطوفات سے مل کر یہ بن جائے گا ظرف لاغ ظرف، کیونکہ پیچھے اس کا متعلق مصدر موجود ہے اس کا طلب کا، اب طلب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاغ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ کے ثابتۃ اسم فاعل اسم حزم اس کا فاعل شبہ جملہ اسم ہو کر خبر، کیونکہ مؤنث کیوں نکالا کیونکہ پیچھے ضمیر مؤنث کی تھی تو اس لیے اسی حساب سے پھر جو ہے یہ اس کا جو متعلق ہے وہ نکالا، تو اب یہ خبر مبتدا خبر مل کر پیچھے تھا کہ لام الامر یہ مبتدا تھا تو اس کی بن جائے گی یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا اول کی خبر یہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور باقی اس کے علاوہ جو یہ واو ہے تو یہ تو تھی زیادہ کے اعتبار سے، لیکن اس کو اعتراضیہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں لام الامر یہ مبتدا بن جائے گا اور اس کی جو خبر ہے آگے جو مثالیں آ رہی ہیں وہ ہوں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اور یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ بنا دی جائے، اور لام الامر یہ ذوالحال اور آگے سارا یہ جملہ ہے یہ حال ہے، کیونکہ جب جملہ اسمیہ ہو تو اس وقت پھر وہ اس کے شروع میں جو واو بھی ہوتی ہے حال بن رہا جملہ اسمیہ تو وہ اس کے شروع میں واو بھی ہوتی ہے اور ضمیر بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ حال ذوالحال حال مل کا مبتدا آگے جتنی مثالیں وہ ان کی بن جائے گا خبر، تو اب یہ مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد مثالیں ہیں، تو مثالیں کی جو دوسری ترکیب ہے، یعنی دو ترکیبیں ہوتی ہیں، تو پہلے کر لیتے ہیں کہ مثل یہ مدال ادرب یہ مراد لفظ ہو کر معطوف لے واو عطفہ لندرب یہ مراد لفظ ہو کر معطوف، اب مل کر مثلو کی یہ بن جائے گا، یعنی معطوف لے اپنے معطوف سے مل کر مثلو کا مضاف لے، اب یہ مل کر خبر ہے مثالو کی وہ مضاف مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسم خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد الگ ادرب یہ فعل اسم انظم اس کا فاعل مل کر جملہ فعل لندرب یہ فعل اسم نان ضمیر اس کا فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مثل لیدرب، تو اب اس کی یا اس طرح پیچھے جو تھا کہ مثل لیدرب اس کی بھی اسی طرح ہی ہے، اور لیدرب کی بھی اسی طرح ہی ہے، پہلی جو ترکیب دوسری کر لیتے ہیں کہ لیدرب فعل اسم ہوا اس کا نائب الفاعل مل کر جملہ فعل یا خبر، اس کے بعد ہے مثل لتدرب، اور اس کی بھی پہلی جو ترکیب اسی طرح ہی ہے، دوسری کر لے کے لتدرب فعل اسم انت اس کا نائب الفاعل مل کر جملہ فعل یا خبر، اور اس کے بعد ہے مثل لادرب والی ندرب، تو اس کی پہلی ترکیب وہی ہے، تو لیکن دوسری کر لیتے ہیں کہ لادرب فعل اسم انظ اس کا نائب الفاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد لندرب جو آ رہا ہے اس کی بھی الگ کر لیتے ہیں کہ لندرب فعل اسم نحن ضمیر جو ہے اس کا بن جائے گا نائب الفاعل، اب یہ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور اسی کی طرح باقی بھی جتنے تھے لیدرب یہ سارے کے سارے یہ جملہ جو ہے یہ انشائیہ ہوں گے کیونکہ یہ امر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ وجوہ اعراب اور ترجمہ ہے، لیکن وجوہ اعراب نہیں کرتے عبارت کے طویل ہونے کی وجہ سے، لیکن جو ہے یہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ چھٹی نوع ایسے حروف کے بیان میں ہے کہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اور یہ 5 حروف ہے، یعنی لم، لام امر، لم و لما اور لام امر اور لائے نہیں اور ان شرطیہ اور جزائیہ۔ اور اس کے بعد ہے لم، پس لم جو ہے یہ مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے، تو اس کی مثال لم یدرب بمعنی ما ضرب کی مثل میں ہے، تو لم یدرب کا معنی یہ ہے کہ اس نے نہیں مارا، اس طرح ما ضرب کا معنی ہے اس نے نہیں مارا۔ اور لما لم کی مثال ہے، لیکن لما خاص ہے استغراق کے ساتھ ہے، اور اس کی مثال لما یدرب زید ای ما ضرب زید فی شیء من الازمیۃ الماضیہ کی مثل میں ہے، اور لما یدرب زید کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک زید نے نہیں مارا۔ اور اس کے بعد ہے زید نے نہیں مارا گزشتہ زمانے میں سے کسی بھی زمانے میں۔ اور اس کے بعد ہے لام امر ہے وہ فعل کو طلب کرنے کے لیے ہے، یعنی فعل کو فاعل غائب سے طلب کرنے کے لیے، فاعل متکلم سے طلب کرنے کے لیے، اور فاعل اور مفعول غائب سے جو ہے یہ طلب کرنے کے لیے، اور مفعول مخاطب سے جو ہے یہ طلب کرنے کے لیے، اور مفعول متکلم سے جو ہے یہ فعل کو طلب کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد مثالوں کی جو ہے یہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اس کی مثال لیدرب کی مثل میں ہے، اور لیدرب کا ترجمہ یہ چاہیے کہ وہ مارے۔ اور اس کے بعد مثل لادرب والی ندرب اس کا ترجمہ اس کی مثال ہے لادرب والی ندرب کی مثل میں ہے، تو لادرب کا ترجمہ یہ ہے کہ چاہیے کہ میں ماروں، اور ندرب یہ مطلب ہے چاہیے کہ ہم ماریں۔ اور اس کے بعد مثل لیدرب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی مثال لیدرب کی مثل میں ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اس کا علاقہ لیدرب، اور اس کے بعد ہے لیدرب کا مطلب یہ چاہیے کہ وہ مارا جائے۔ اور اس کے بعد ہے مثل لتدرب، اس کی مثال لتدرب کی مثل میں ہے، اور لتدرب کا مطلب یہ چاہیے کہ تو مارا جائے۔ اور اس کے بعد مثل لادرب والی ندرب، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی مثال لادرب والی ندرب کی مثل میں ہے، اور ان کا الگ الگ ترجمہ یہ ہے کہ چاہیے کہ میں مارا جاؤں، یا یہ چاہیے کہ ہم سب مارے جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، تو سب سے پہلا صیغہ السادس کہ صیغہ واحد مذکر ہے، گردان اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر اور ضرب یضرب دونوں سے آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تجزیم، تجزیم کون سا صیغہ واحد مؤنث ہے، غائب گردان فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب۔ اور اس کے بعد المضارع، تو مضارع کون سا صیغہ واحد مذکر گردان اس میں فاعل ہے، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب جو ہے یہ مفعلہ۔ اور اس کے بعد صیغہ تجعل، تجعل کون صیغہ واحد مؤنث غائب گردان فعل مضارع مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ فاتح یفتح۔ اور اس کے بعد ماضی یعنی کون صیغہ واحد مذکر گردان اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد ہے اور ناقص یائی اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب۔ اور اس کے بعد منفی یعنی کون سا صیغہ واحد مذکر گردان اس میں مفعول ہے، ثلاثی جو ہے یہ مجرد ہے، ناقص یائی اسباب جو ہے یہ ضرب یضرب۔ تو اصل
میں یہ تھا منفوین، تو پھر منفوین تھا تو قاعدہ سید والا چلا کہ واو یہ دوسرے الف سے بدلی نہ ہو، کسی غیر ملک کلمے میں یا صحیح سے جمع ہو جائے، ان میں سے پہلا حرف واو یا ساکن ہو تو پھر واو کو یا سے بدل کر یا کے یا میں ادغام کر دے۔ تو یہاں پر منفوین تھا تو واو کو یا سے بدلا تو یہ منفوین ہو گیا، پھر یا کے یا میں ادغام کا منفوین ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیونکہ یا جو ہے یہ ماقبل کسرہ چاہتا ہے تو کسرہ دمہ کو کسرہ سے بدلا تو یہ منفین ہو گیا۔ اور اس کے بعد لم یضرب، لم یضرب کون سی صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر گردان، صیغہ واحد مذکر غائب گردان فعل جو مجہد بلم جازمہ جو ہے یہ معروف ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ داربہ یضرب۔ اور اس کے بعد ما داربہ، داربہ کون سی صیغہ؟ ما داربہ صیغہ واحد مذکر غائب گردان فعل ماضی مطلق منفی معروف ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح اسباب جو ہے یہ داربہ یضرب۔ اور اس کے بعد صیغہ ہے مختصۃن، تو مختصۃن کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مؤنث گردان اسم مفعول ہے، ثلاثی جو ہے یہ مزید فی جو ہے مضاف، ثلاثی اسباب جو ہے یہ افتعال ہے۔ تو اصل میں یہ تھا مختصۃن، قاعدہ یہ چلا کہ جب دو ہم جنس حروف کٹھے آ جن کا ماقبل بھی متحرک ہو تو پھر پہلے کی حرکت کو حذف کر پہلے کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مختصۃن تھا تو پھر سواد کی حرکت گرا دی تو یہ مختصۃن ہو گیا، پھر سواد کا سواد میں ادغام کیا تو یہ مختصۃن ہو گیا۔ اور اس کے بعد استغراق کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد اس میں مصدر ہے، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب جو ہے یہ استفعال۔ اور اس کے بعد صیغہ لم یضرب، لم یضرب کون صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر گردان ہے، جو صیغہ واحد مذکر غائب گردان فعل مضارع مجزوم ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ داربہ یضرب۔ اور اس کے بعد صیغہ طلب، طلب کون صیغہ؟ صیغہ واحد اس مصدر ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ ناصر ینصر۔ اور اس کے بعد صیغہ فاعل، فاعل کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر گردان اس میں فاعل ہے، ثلاثی مزید ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے فاتح یفتح۔ اور اس کے بعد الغائب کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر گردان اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد جو ہے اجوف ہے، یہی اسباب جو ہے یہ دارب یضرب۔ اصل میں تھا غائب، تو یہاں پر قاعدہ یہ چلا کہ جب عین کلمے میں واو یا حاجہ ماضی کے اندر تعلیل بھی ہوتی ہے تو اس وقت پھر اس کو حمزہ سے بدل دیتے، یہاں پر حمزہ سے بدلا یا کو تو یہ غائب ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے متکلم، تو متکلم کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر گردان اس میں فاعل ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اور ثلاثی مزید فی صحیح اسباب جو ہے یہ تفاعل ہے۔ اور اس کے بعد ہے مفعول، مفعول کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر گردان سے مفعول ہے، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ فاتح یفتح۔ اور اس کے بعد مخاطب کون سا صیغہ؟ صیغہ واحد مذکر ہے، تو صیغہ واحد مذکر گردان اس مفعول ہے، ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب جو ہے یہ مفعلہ۔ اور اس کے بعد درمیان میں مثالیں رہ گئی تھی کہ لیضرب، لیضرب، لنضرب، تو یہ لیضرب یہ صیغہ واحد مذکر ہے غائب ہے، اور لیضرب یہ واحد متکلم کا، لنضرب یہ جمع متکلم کا، اور یہ صحیح ہے اور ان کا باب ایک ہی ہے ضرب یضرب۔ اور اس کے بعد لیضرب اور لتضرب، لیضرب، لنضرب، تو لیضرب جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور واحد مذکر غائب و گردان مجہول ہے، فعل امر مجہول ہے، تو لتضرب یہ بھی صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ اور اس کے بعد لیضرب یہ صیغہ واحد متکلم ہے، اور لنضرب یہ صیغہ جمع متکلم ہے، تو گردان ان سب کی ایک ہی ہے کہ جو امر مجہول ہے تو باب ان سب کا ایک ہی ہے، یعنی ضرب یضرب، اور یہ صحیح سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ النوع السادس کو پانچویں نوع کے بعد کیوں ذکر کیا، یعنی جو چھٹی نوع ہے اس کو پانچویں کی جگہ لے آتے اور پانچویں کو چھٹی کی جگہ، لیکن ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پانچویں نوع تھی وہاں پر وہ حروف تھے کہ جو فعل مضارع کو یہ نصب دیتے ہیں، تو یہاں پر وہ ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، تو نصب یہ جو ہے یہ کہ یہ سہل ہے اور جزم جو ہے یہ مشکل ہے، اور سہل جو ہوتا ہے یہ مقدم ہوتا ہے اور جو مشکل ہوتی ہے چیز ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، اس لیے جو پانچویں ہے یعنی جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان کو پہلے رکھا، جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان کو بعد میں رکھا۔
پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہوتا ہے لا نہیں پر، کہ یہاں پر لام کی اضافت ہے نہیں کی طرف ہے، تو یہاں پر یہ جو اضافت کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ لام سے مراد حرف ہے، تو حرف مضاف نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے۔ اگر لام سے مراد جو ہے، اگر لام سے لفظ مراد ہے تو معنی نہیں، تو وہ پھر علم ہے، تو بھی جو ہے یہ مضاف نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر پھر اگر مضاف کر دے تو پھر دو تعریفوں کا اجتماع لازم آئے گا، ایک تعریف علمیت کی اور دوسری اضافت کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر بے شک کہ جو یہ یہاں پر نہیں میں جو لا علم ہے، اور علم کی یہاں پر اضافت جو کی گئی ہے یہ ہے نکرہ مراد لینے کے بعد جو ہے اس کی اضافت کی گئی، جب نکرہ مراد لینے کے بعد اضافت کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔